السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری دنیا کے اندر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے خوب کوششیں چلتی رہتی ہیں اور چلتی رہیں گی قیامت تک۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اسلام کا صحیح چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں اپنے عمل کے ذریعے۔ صحابہ اکرام نے اسلام کو عملی زندگی میں داخل کر دیا تھا۔ ان کے کاروبار میں اسلام تھا، ان کے کھانے پینے میں اسلام تھا، ان کے دوسرے غیر مسلم بھائیوں سے بات کرنے کے انداز میں اسلام تھا۔ تو لوگ اسلام کو دیکھتے تھے اور متاثر ہوتے تھے، اسلام کو سمجھتے تھے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اسلام کو جاننے کے لیے لوگ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، اور آج ہم لوگوں کی کنڈیشن کیا ہے؟ ہم سب سے بڑے جھوٹے آج کے ٹائم میں ہیں، دھوکے باز ہم ہیں، گندگی پھیلانے والے ہم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو دیکھ کر غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب اسلام ہے، اور جو غیر مسلم تنظیمیں ہیں، جو غیر مسلم لوگ ہیں، انہوں نے اسلام کی ساری تعلیمات اپنی تنظیموں میں، اپنی زندگی میں داخل کر لی ہیں، اور اسلام کی ساری چیزوں کو وہ اپنی تحقیق کر کے پوری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے ایک فلم آئی تھی، دا کشمیر فائل، اور اب ایک فلم اور ریلیز ہونے جا رہی ہے، دا کیرلا اسٹوری۔ اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے اسلام اور اسلام کو ماننے والے مسلمان غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ ایسے کرتے ہیں، ان کو چالاکی کے اور ایک ٹریپنگ کے ذریعے، ایک سازش کے تحت ان کو اسلام میں داخل کرتے ہیں، اور پھر ان کو دوسرے ملکوں میں دہشت گردی کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ جو لوگ اس طرح کی مووی دیکھتے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ صرف مووی دیکھ کر آپ نے جج کر لیا۔ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ اسلام کا بیس کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اسلام کو فالو کرنے والے جو مسلمان ہیں وہ کس کو فالو کرتے ہیں؟ پروفٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ کو ایک مرتبہ قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے تھا، آپ کو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھنا چاہیے تھا۔ لیکن بہرحال یہ تو سب کچھ چلتا رہے گا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کا مقابلہ لوگوں کو صحیح بات پہنچا کر کریں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا کوئی نیوز چینل نہیں ہے۔ میڈیا کی جو طاقت ہے نا، وہ بہت خطرناک طاقت ہے۔ میڈیا جب چاہے، جسے چاہے ہیرو بنا سکتا ہے، جسے چاہے جھوٹا بنا سکتا ہے، جسے چاہے سچا کہہ سکتا ہے، دن کو رات بتا سکتا ہے، رات کو دن بتا سکتا ہے۔ میڈیا کی ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ میڈیا ایک ہتھیار ہے، اس کا صحیح استعمال کرنے والے آج بہت کم ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ آج میڈیا کی دنیا میں مسلمانوں کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے۔ کاش کہ ہمارا کوئی اپنا ایک میڈیا ہاؤس ہوتا تو ہم اس کے ذریعے صحیح بات لوگوں تک پہنچا سکتے۔ کتنی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں ہمارے انڈیا کے اندر، لیکن ابھی تک کوئی میڈیا سسٹم ہمارا مضبوط نہیں ہے۔ ہمارے جیسے نہ جانے کتنے یوٹیوبرز ہیں، وہی بیچارے محنت کرتے رہتے ہیں، اور کب گورنمنٹ کے ذریعے ان کا یوٹیوب چینل بند کر دیا جائے اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ایجوکیشن میں مسلمان آج سب سے پیچھے ہے، میڈیا میں آج مسلمان سب سے پیچھے ہے، کیونکہ ہمارے بیچ میں بکھراؤ بہت ہے۔ آج ہم سب لوگ اسلام کو فالو ہی نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ مل کر پہلے تو اپنا کوئی میڈیا ہاؤس تیار کر سکیں، جس کے ذریعے ہم صحیح اور سچی باتیں پورے انڈیا تک اور پوری دنیا تک شدت کے ساتھ تجربے کار لوگوں کے ساتھ مل کر پہنچا سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ کیرلا اسٹوری اور دا کشمیر فائلز دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد، اس طرح کی موویز دیکھنے کے بعد یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہے مسلمان اور یہ ہے اسلام، میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ذکر کیا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ کسی کے کان پر بندوق رکھ کے اسلام قبول کروانا یہ اسلام میں ناجائز اور حرام ہے۔ کسی کو سازش کے تحت اسلام میں داخل کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور یاد رکھیے، اسلام میں تو کسی غیر عورت کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میں اپنے تمام غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ قرآن مجید کو پڑھو، ایک مرتبہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھو۔ ارے بھائی، ہم جس کو مانتے ہیں نا، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، آپ ان کی تعلیم کو پڑھو۔ کسی بھی ٹریپنگ کے ذریعے کسی بھی غیر مسلم لڑکی کو اسلام میں داخل کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے۔
اور اس طرح کی جو خبریں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ اور اگر ایسا ایک آدھ جگہ کہیں ہو بھی جاتا ہے تو خراب لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ہندوؤں میں بھی ہوتے ہیں، مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں، سکھوں میں بھی ہوتے ہیں، ہر دھرم کے اندر کچھ غلط لوگ ہوتے ہیں جو اپنے فائدے کے لیے، چاہے وہ پیسوں کا فائدہ ہو، چاہے وہ سیاسی فائدہ ہو، اس طرح کی حرکتیں کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس طرح کی فلمیں بنا کر ہمارے ملک کا ماحول بگاڑا جائے، ہمارے ملک میں نفرت کا بازار گرم کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس طرح کی فلمیں بنا کر غلط سلط باتیں معاشرے کے اندر پھیلائی جائیں۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس طرح کی فلموں کے خلاف آواز اٹھائیں۔ فلمیں منورنجن کے لیے بنائی جاتی ہیں، فلمیں صحیح بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ 32,000 لڑکیوں کے ساتھ اگر ایسا ہوا ہے تو اس کا کوئی پروف پیش کیا جائے، اس کے کوئی ثبوت پیش کیے جائیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ہمارے یہاں بھی بہت سارے غیر مسلم لوگ آتے ہیں، اور غیر مسلم لوگ آتے ہیں، ساتھ سوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور پورے ملک کے اندر ماشاءاللہ امن و امان کا ماحول قائم ہے۔ کچھ لوگ ہیں، مٹھی بھر لوگ ہیں، جو ہمارے ملک کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں، جس میں پورا میڈیا سسٹم بھی انوالو ہے، اور اس طرح کے بہت سارے لوگ، بہت ساری تنظیمیں انوالو ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اس طرح کی حرکتیں ہمارے ملک میں نہ ہونے پائیں۔ کسی بھی ایک وشیش دھرم کے خلاف کوئی مووی بنانا، وہ بھی بالکل جس کا کوئی فیکٹ ہی نہ ہو، اس طرح سے لوگوں کے بیچ نفرتیں پیدا کرنا، یہ بالکل بھی کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ اور میں اپنے تمام ہی مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کو فالو کرو، ایجوکیشن میں آگے بڑھو، ایجوکیشن میں آگے بڑھو۔ ایجوکیشن آج کی تاریخ میں آپ کی پاور ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو جتنا ایجوکیشن میں آگے ہے وہ اتنا پاور میں ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ایجوکیشن حاصل کریں اور اسلام کو فالو کریں۔ جب ہم کسی سے بات کریں تو ہماری بات میں سچائی ہو، جب ہم کسی سے ملیں تو ہمارے ملنے میں اخلاص ہو، جب ہم کسی سے ویپار کریں تو ایمانداری ہمارے ویپار میں ہو، ہماری سوسائٹی، ہمارے محلے صفائی ستھرائی میں ایک دم کلین ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے یہ اسلام ہے۔ آج غیر مسلم جانتے ہی نہیں ہے کہ یہ اسلام ہے۔ اس طرح کی مووی کے ذریعے ان کو اسلام دکھایا جاتا ہے کہ یہ اسلام ہے، جو کہ حقیقت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غیر مسلم خاتون آئی، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، حضور نے اپنی مبارک چادر، جبکہ حضور پرائم منسٹر تھے اس وقت کے، حضور نے اپنی مبارک چادر اتروا کے اس خاتون کے سر پہ رکھوائی اور فرمایا کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، عزت عزت ہوتی ہے۔ اسلام میں تو کسی بھی غیر محرم کو چھونا بھی حرام ہے، پھر وہ چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، اس طرح کے پروپیگنڈے سے بچا جائے اور اپنے ملک کے اندر محبت، بھائی چارگی کو عام کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔